اپنا واپس لے سکے. تو آئی ایم ایف ہی امداد دے سکتا ہے اور آئی ایم ایف دے رہا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ امداد انہوں نے لینی آئی ایم ایف سے ہی ہے, لیکن اے پلان اور بی پلان اور سی پلان جو شوکت ترین صاحب نے جو بیچارے یعنی آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ سائیکل والے پٹھان کا سود ہے. بالکل, وہ جس کی سائیکل پہ گھنٹی بھی لگی ہوتی ہے اور گدی کے اوپر وہ لگے ہوتے ہیں, اس کو لینا بھی آتا ہے لال لال, ہاں, اور وہ باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے, بولا خدا پیسہ لے گا آپ تو سے جائے نکلوا گا. بھی سکتا ہے تو وہ آپ کو 100 روپے دیتا ہے, جب وہ 100 پہ سائن لیتا ہے تو 90 دیتا ہے, بولا 10 روپے اس مہینے کے آ گئے. بالکل بالکل. تو وہ آپ امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ کو شروع سے پتا تھا کہ امداد آپ نے آئی ایم ایف سے لینی ہے, اب آپ پھر آج ایک نیوز آئی ہے کہ $4 ارب آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور مزید مانگ رہے ہیں, مزید جا رہے ہیں. تو وہ ٹیکسز تو لگیں گے, بجلی پہ بھی لگے گا, پیٹرول کے اوپر بھی لگے گا, آپ کی ہر چیز پہ, انڈسٹری کے اوپر بھی لگے گا. تو سسٹم جیسے بتا رہی ہیں کہ گل احمد اور جو بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ باہر جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے شرائط بھی کم ہیں, وہاں پہ آپ کے ٹیکس بھی کم ہے, وہاں پہ آپ کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں, وہاں پہ آپ خوش بھی ہیں, آپ کی لائف بھی سیکیور ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ تو جائیں گے وہاں پہ. آپ فورن انویسٹر کو نہیں بلا سکتے اپنے ملک میں جب تک آپ یہ چیزیں بنیادی سہولیات آپ نہیں دیں گے. آپ کے پاس کوئی فورن انویسٹر نہیں آئے گا. جاپان کو آپ نہیں بلا سکتے, آپ امریکہ کو نہیں بلا سکتے, آپ یورپ کو نہیں بلا سکتے, آپ ایون مڈل ایسٹ کو نہیں بلا سکتے. آپ کے پاس فورن انویسٹر نہیں آئے گا. جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں آتی ہے, جب ان کا دل چاہتا ہے پیسے کھینچتے ہیں چلے جاتے ہیں, آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو پیسہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ میں کبھی آیا ہی نہیں ہے. انویسٹمنٹ جو سٹے پہ آتا ہے, سٹے پہ آتا ہے, کرکٹ کا سٹا ہو یا اسٹاک مارکیٹ کا سٹا ہو, کوئک منی یا پلاٹوں کا سٹا ہو. ہمارے ہاں ساری اکانومی جو ہے وہ اس سٹے کے اوپر چل رہی ہے. کوئک گین, کہ آج اگر 5 لاکھ لگائیں تو شام کو 5.5 لے کے جانا ہے گھر, ٹھیک ہے نا. کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ 5 لاکھ لگا کے پھر انتظار کرے تو پھر پیسے آئیں. 5 کے 10 بنانے ہیں, 10 کے 15 بنانے ہیں. انڈسٹری میں تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ ہی نہیں رہی, مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اگر 5 ارب جو پچھلے مشرف کے دور میں $10 ارب کی جو کہتے تھے آ گئی انویسٹمنٹ, اگر وہ مینوفیکچرنگ میں لگ جاتی تو لوگوں کو بھی ایک فائدہ ہوتا. آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئی ہے سروس انڈسٹری میں. سروس انڈسٹری کبھی بھی جو ہے عوام تک اس کے فوائد نہیں پہنچتے. جو سیل فون ہو گئے, یہ آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری تو نہیں ہے کوئی, یہ آپ کو لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. جو لوگ پیسہ محنت سے کما رہے ہیں آپ ان سے لے رہے ہیں پیسہ. لیکن یہ ہے کہ سروس انڈسٹری میں گورنمنٹ کو ٹیکس کافی مل گیا ہے, کیونکہ جو وہ بیچارہ غریب آدمی 100 روپے کا ایزی لوڈ کراتا ہے, شاید اس کے 30 روپے وہیں کٹے ہوئے ہوتے ہیں. سیل ٹیکس, فلانا ٹیکس کر کے وہ سمجھتا ہے 100 روپے ہے. وہ 2 باتیں کرتا ہے, کہتا ہے کارڈ ختم ہو گیا, وہ پھر جا رہا ہوتا ہے کوڈ لوڈ کرانے. بیگم صاحبہ آپ نے سنی ان کی باتیں, تو آپ کوئی ایسی چیز سجیسٹ کر سکتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا روپ دھاریں کہ جس سے لوگوں کو ہم پہ اعتماد ہو جائے؟ میرا خیال ہے یہ بہت مشکل, آپ مشکل مجھ سے پوچھتے ہیں الفاظ, وہ آسان وہ تو میں بھی سنا دیتی آپ کو کافی حد تک ماشاءاللہ. یہ کہانی تو آپ کو بھی آتی تھی, یہ کہانی تو میں بھی جانتی ہوں, اور یہ بھی میں جانتی ہوں کہ ہمارے پر کسی کو اعتبار نہیں ہے. یہ میں بھی مختلف ممالک میں گھومتی رہی ہوں, اور اس دوران میرا بالکل سیٹل تھا قطر کے ساتھ کہ میں یہاں ان کے وہ مشینری لگائیں گے, میری زمین ہے یہاں سندھ میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تاکہ جب تک آپ یہ مشکل سوال کا جواب سوچ لیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بیگم سلمہ احمد وقفے سے پہلے کہہ رہی تھیں کہ آپ مشکل سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اور آسان ان سے پوچھتے ہیں. وہ ایک اسکول میں ٹیچر نے بچے سے کہا کہ 2 × 2 4 ہوتے ہیں, 4 × 4 8 ہوتے ہیں. اب تم بتاؤ کہ 8 × 8 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ماسٹر صاحب جو مجھے آتا تھا وہ تو آپ نے بتا دیا اور مشکل مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو وہی بات بیگم سلمہ احمد نے کہی. اچھا بیگم صاحبہ, آپ نے سارے ادوار دیکھے. ضیاء الحق کا دور بھی آپ ماشاءاللہ اس وقت بزنس میں بھی تھی, ایم این اے بھی تھیں. اس کے بعد پھر نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کے دور بار بار آئے. جی ہاں. اچھا, پھر یہ مشرف صاحب کا دور آیا. تو یہ گریجول ڈیکے ہوا ہے ہماری اکانومی میں, اور یہ ہمارا جو اعتبار ہے یہ کیا یک لخت ختم ہوا ہے یا کوئی آہستہ آہستہ ہوا ہے؟ نہیں, آہستہ آہستہ تو کوئی چیز کہہ رہے کال ہے. ہیلو جی السلام علیکم. جی اپنا نام بتائیے گا. میں ڈاکٹر مہر بول رہی ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحبہ. میرا کوشچن یہ ہے عرفان صاحب سے کہ پرابلمس تو ڈیفائن کر دیا اور یہ مور اور لیس زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, لیکن سلیوشنز کیا ہیں, کیونکہ اس کے لیے عوام بہت ایگر ہے. ڈاکٹر صاحبہ اسی بات کا میں نے بھی سوال کیا ہے, تو پہلے ذرا بیگم سلمہ احمد سے اس کا جواب لیتے ہیں, پھر عرفان صاحب کو بھی نچوڑیں گے. آپ فکر نہ کریں, آج جانے نہیں دیں گے.
اچھا بیگم صاحبہ، جی ہاں، تو میں جیسے عرض کر رہی تھی، یہ جو ہوا ہے یہ ظاہر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ یکدم ہو گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مشرف صاحب کے آنے کے وقت میں اتنا مطلب ایک دم سے جو ہے ریورس گیئر لگا ہے، کیونکہ ان کی جو یہ نہیں کہ میں شوکت عزیز صاحب کو برا کہہ رہی ہوں کسی اور کو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک پورا نظریہ ہمارا بدل گیا، تبدیل ہو گیا، اور ایک انداز جو ہو گیا گورننس کا وہ بالکل چینج ہو گیا. لہٰذا ہم یعنی نہ تو پالیٹیشنز کچھ کہہ سکے، نہ انڈسٹریلسٹ، یعنی کہنے کا کوئی چیز نہیں تھی. میں اپنا ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یکے بعد نہیں دیگرے کاف لیگ کے تو بڑے پالیٹیشین تھے، وہ بھی ہیں، چودھری شجاعت صاحب، نہیں، پرویز وہ تو الہی، دیکھیے بڑے ڈاکٹر آدمی شیر ہیں. افغان تو آئین کے ماہر ہو گئے تھے. جی ہاں، ان کے اور ماہر ہاں، تو ہیں. ایک وہ شیر محمد علی افغان درانی صاحب. صاحب بھی تھے، وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، بہرحال سب میرے ساتھی ہیں. سارا وقت ٹی وی تو پہ اب رہتے میں- تھے. جی ہاں، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن میں آپ کو دراصل اس کے بارے میں، معیشت کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ مختلف طرز کی ایک حکومت آ گئی اور اس سے کوئی وہ نہیں کر سکا. لیکن بیگم صاحبہ اکانومی تو اس زمانے میں ہم تو ایسے خوش ہوتے تھے پڑھ کہ انہوں نے کہا جی 16 کروڑ کتنے ہو گئے تھے ہمارے ریزرو؟ 17 ارب ڈالر ہو گئے تھے. 16 ارب ڈالر، 17 ارب ڈالر. 17 ارب ڈالر ریزرو ہو گئے تھے، جہاں کے 8 یا 7 ہوا کرتے تھے. جی. اور بڑا وہ بوسٹ کر رہے تھے، اور پھر تو انہوں نے ہر چیز ہی بیچنی شروع کر دی تھی، اسٹیل مل بھی بیچ دی تھی. جی تو ہاں، تو دیکھیے نا کہ بالکل ہی ایک مختلف قسم کی ایک رجیم آئی جس نے پرائیویٹائزیشن کو سپیڈ اپ کیا، اور باقی جو ہماری لوکل، میں نے یہ نہیں دیکھا انہیں کہ انہوں نے لوکل مینوفیکچررز کوئی انہوں نے وہ دیا. جو مینوفیکچر ہوئی بھی تھی وہ بھی بیچنے شروع کر دی. انہوں نے کہا لے جاؤ. بالکل انہوں نے کہا لے استاد قمر جلالوی کا ہے نا، جی ہاں. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. بے شک، کیا بے شک. تم اپنی محبت اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو. واہ. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو انہوں نے اسٹیل مل کو بھی بوجھ سمجھا، وہ تو شکر ہے سپریم کورٹ نے بچا دی. KESC کو بھی بوجھ سمجھا، وہ بھی اپنوں میں چلی گئی. بالکل. اچھا تو اب یہ ہے کہ ادارے جو یہ ہیں جو قائم تھے، وہ ادارے وہ کام نہیں، یعنی بتدریج وہ بدتر ہوتے گئے معذرت کے ساتھ. کال ہے. جی جناب. ہلو جی اپنا نام بتائیے. ہلو جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبد القادر ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی طاہر صاحب. ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی لیڈر اور یہ ڈیموکریسی حضرات جو عمرے پہ رمضانوں میں چلے جاتے ہیں اور 29 تاریخ کو جب واپس آ جاتی ہے ان کی سیٹیں ہو کے ہو جاتی ہے. اب جو میرے جیسے غریب لوگ گئے ہو تو ان کے پاس ان کا کیا ہوگا؟ کن کا جو گئے میں کیا؟ یہ تو پی آئی کو سوچنا چاہیے نا. یہ تو سمجھ پی نہیں آئی آئی، کیا والوں کو کہا آپ سوچنا نے؟ چاہیے کہ بھائی عام آدمی اور ایک سیاسی لیڈر یا ڈیموکریسی ان کی نظر میں تو سب برابر ہونے چاہیے نا. ہاں وہ ہاں تو سب اللہ کے گھر سے واپس آ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. تو پھر اس کا بھی تو آپ حل نکالیں نا بھائی. جی شکریہ جی. اچھا. جی ہاں، تو جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ بتدریج ہر چیز نیچے جاتی گئی، اور یہ ہوا کہ ایک دم سے کسینو کلچر آ گیا، جیسے کہ انہوں نے فرمایا ابھی کہ اسٹاک مارکیٹ ہی ہمیں زندہ رکھ رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے بچوں کا سب کا نظریہ بدل گیا، اور جو مینوفیکچر کرتے یا اپنے ماں باپ کی چیزیں سنبھالتے، اس کے بجائے وہ جا کے اور وہاں سٹے میں لگ گئے. تو یہ نقصان ہوا. جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن نقصان کوئی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں مینوفیکچرنگ کو جتنا نقصان ہوا